4 لیسنز اخذ ہوتے ہیں سورہ ضحیٰ سے، بڑے پاورفل 4 لیسنز انشاءاللہ جن پہ میں آج روشنی ڈالوں گا. سب سے پہلے یہ پہلی 4-5 آیتیں سامنے رکھتے ہیں اور پہلے لیسن کو ہم سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلا لیسن یہ ہے کہ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اٹس اوکے ٹو بی سیڈ. ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ اسے غم آئیں گے، اور یہ اللہ نے لائف کی نیچر بھی یہی بتائی کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں دیکھوں گا تم میں سے بہترین عمل والا کون ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنے غم کی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ گارنٹی دی کہ نہیں، آپ کو فورسیک نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ظاہر ہے وہی بھی رک گئی تھی کچھ عرصے تک. تو حضرت جبرائیل کو مس کیا کرتے تھے اللہ کے نبی، پھر وہ روحانیت کو مس کیا کرتے تھے. تو ظاہر ہے اللہ سے اب کوئی رابطہ ڈائریکٹ نہیں ہے، پہلے حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے. تو سوچیں کہ کتنا وہ ٹف ٹائم ہوگا ہمارے نبی پہ. تو سب سے پہلا لیسن یہ کہ ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز سیڈ، ٹھیک ہے، اٹس اوکے ٹو بی سیڈ. دوسری بات یہ جو ان چند آیات سے ثابت ہو رہی ہے کہ دیر از لائٹ، وی آر ریمائنڈیڈ کہ روشنی ہوگی، رات ہوگی، لیکن رات کے اندھیرے کے بعد آپ دیکھیں روشنی چھا جاتی ہے. تو اللہ نے اسی لیے سٹارٹ ہی اسی سے کیا والضحیٰ، کہ میں قسم کھاتا ہوں آفتاب کی روشنی کی. یعنی دیر از آلویز ہوپ، دیر ول آلویز بی اے نیو ڈے. اور ٹائم ول کم اینڈ گو، وقت آئے گا، برا ٹل جائے گا، پھر کچھ اللہ کی طرف سے راحت آ جائے گی. تو دس از ہاؤ تھنگس ہیپن. لائف کی نیچر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یس اندھیرا بھی چھا جاتا ہے اور وہ پورا کا پورا چھا جاتا ہے، لیکن کبھی بھی اندھیرا پورا کا پورا نہیں رہتا ہے، صبح ہوتی ہی ہوتی ہے. تو اسی لیے اللہ نے اسٹارٹ ہی والضحیٰ سے کیا، واللیل اذا سجا، اور جب رات کا اندھیرا چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی. یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ضحیٰ پریئر جو ہوتی ہے، جسے ہم چاشت کی نماز بھی کہتے ہیں نا، 2 رکعت نفل، تو اس کے بارے میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایز ایچ مارننگ کمز ایوری ون آف یو مسٹ گیو چیریٹی فار ایوری لمب آف دیئر باڈی. جب بھی صبح کا وقت ہو تو تمہارے ہر جو اعضاء ہے اس کو صدقہ کرنا چاہیے. سیئنگ سبحان اللہ از این ایکٹ آف چیریٹی، سیئنگ الحمدللہ از این ایکٹ آف چیریٹی، سیئنگ لا الہ الا اللہ از این ایکٹ آف چیریٹی، اینڈ سیئنگ اللہ اکبر از این ایکٹ آف چیریٹی. یہ بڑے پاورفل اذکار ہیں، یاد رکھیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اس کو ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے چوتھا کلمہ بھی کہتے ہیں. بہرحال تو یہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ جو اذکار ہے نا، یہ دجال جب آئے گا تو اس کے دور میں مومن کی خوراک ہوگی. جب فیمن کا دور ہوگا تو یہ مومن کی خوراک ہے یہ ذکر. تو بہرحال یہ اللہ کے نبی نے کہا یہ سارے الفاظ چیریٹی ہیں. commanding people to do good is an act of charity and forbidding evil is an act of charity. to pray 2 units at the time of dua suffices all of this charity. اللہ کے نبی نے کہا جو بھی 2 رکعت چاش کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ ان ساری چیریٹیز کو اوور کم کر لیتے ہیں، یعنی اس کی وہ اس دن کی چیریٹی ہو جاتی ہے. یہ جتنی بھی چیریٹیز اللہ کے نبی نے بتائیں. تو یہ ہے چاش کی نماز کا جو ریوارڈ. چاش کی نماز جو ہے وہ سورج جب رائز ہو جاتا ہے تو اس سے لے کر ظہر کی نماز سے تھوڑا سا پہلے تک، آپ کہہ لیں آج کل 11 بجے تک پڑھ سکتے ہیں، 11 سوا 11 تک غالباً، یا اس سے تھوڑا سا پہلے. آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغی جماعت لے جاتی ہے تو وہ یہ عادت ڈالتی ہے. ابابیل کی نماز بھی آپ نے سنا ہوگا، چاش کی نماز، دوحہ کی نماز، یہ ساری. ہم بات کر رہے تھے لیسنز کی. تو لیسن یہ چند آیات سے یہ نکلا کہ ہر اندھیری رات کے بعد روشنی آنی ہے، کبھی بھی سچویشن سیم نہیں رہتی. تو مومن کو کبھی بھی ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے کسی بھی سچویشن کے بارے میں. ہوپ ہی ایک ایسی چیز ہے نا جو انسان کو زندہ رکھتی ہے، ہوپ ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہیلدی رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہوپ دلا رہا ہے. یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ کسی انسان کے الفاظ نہیں ہیں کہ اللہ تجھے نہیں چھوڑ سکتا، نہ اللہ تجھ سے ہیٹڈ کرتا ہے. بس یہ اللہ کے کچھ طریقے ہوتے ہیں انسان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، انسان کو کچھ سکھانے کے لیے. اور پھر اللہ نے وعدہ کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے نبی یہ دنیا تو ہے ہی آپ کے لیے بہت بہتر، لیکن یہ کہ آخرت اس سے بھی بہتر ہوگی آپ کے لیے. تو اس دنیا کے جو غم ہیں، اس دنیا میں جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہیں، وہ کہیں آپ لوگوں کو اس غم میں نہ ڈال دیں کہ میری زندگی میں اتنے پرابلمس کیوں ہیں، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی بہت ٹیمپرری. اصل میں آخرت کی زندگی ہے، وہاں پہ آپ کا ریوارڈ جمع ہو رہا ہے. اور پتہ نہیں اللہ کے نبی کو تو اللہ نے کتنا دینا ہے. دیکھیں انا اعطیناک کل کوثر، جب یہ صورت نازل ہوئی تھی تو اللہ کے نبی بہت خوش تھے، اور صحابہ نے خوشی کی وجہ پوچھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج بہت بڑی خوشخبری سنائی کہ اللہ نے مجھے الکوثر دینا اور اس سے میں اپنے امتیوں کو پانی بھی پلاؤں گا. تو یہ بہت بڑا سٹیٹس ہے، اور مقام محمود آپ کی سوچ ہے وہ کتنا بڑا سٹیٹس ہے اللہ کے ہاں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کتنا قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ کے جنت الفردوس میں. تو اس لیے مومن کے لیے دیر از آلویز ہوپ. اگر زندگی میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، کچھ مل جاتا ہے، کچھ نہیں مل جاتا ہے، تو مومن کبھی بھی ہوپ لیس نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں آپ کو ایک زبردست واقعہ ترمذی کا ہے. It is recorded by Imam Ahmad bin Hanbal that Abdullah bin Mas'ud said the messenger of Allah was lying down on a straw mat and it left marks on his side. چٹائی پہ جیسے ہم لیٹتے ہیں نا تو کچھ نشانات پڑ جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کچھ نشانات پڑ گئے اس میٹ کے. Then when he woke up he began to rub his side, so I said, عبداللہ بن مسعود نے کہا یا رسول اللہ
will you allow us to spread something soft over this straw mat? اللہ کے نبی اگر آپ حکم کریں تو یہاں پہ میں کچھ سافٹ بچھا دوں. اب وہ ظاہر کیئر کرتے تھے صحابہ اللہ کے نبی کی. He said, I have nothing to do with this world. میرا اس دنیا سے کیا لینا دینا. The parable of me and this world is like a rider who rests in the shade of a tree, then he passes on and leaves it. میری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک رائڈر کی مثال ہوتی ہے کہ جو چل رہا ہوتا ہے اور کچھ دیر کے لیے اس نے ریسٹ کرنا ہوتا ہے کسی شیڈ کے نیچے, ٹری کے نیچے, تو وہ بس ریسٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی جرنی پہ چلتا ہے. یعنی اس لیول کی فلسفی, اس لیول کا توکل, اس لیول کا یقین, اس لیول کا ایمان, تو زندگی اصل میں گزرتی ہے ایمان سے, توکل سے. یہ بلڈ کرنا چاہیے بچوں کا. اگر آپ نے کچھ بلڈ کرنا ہی ہے اپنا تو سب سے زیادہ ٹائم اس پہ لگائے, حق الیقین. اللہ کہتے ہیں نا کہ مومنین جو, اللہ نے کیا خاص بات بتائی مومنین کی سورہ البقرہ میں, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل وبالآخرۃ ھم یوقنون. ایک تو غیب پر ایمان, دوسرا یہ کہ آخرت پر یقین, اتنا یقین کہ ان کے ایکشنز بتاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, مومنین جو ہے ان کی نظر آخرت پر ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہے وہ آخرت پر تھی, تو انہوں نے کہا کہ میرا کیا لینا دینا اس دنیا سے, جو مل گیا مل گیا اور جو نہ ملا اس پہ بھی الحمدللہ. تو یہ بہت بڑا لیسن ہے, یاد رکھیں کہ مومن کا جو دن گزرنا چاہیے نا, وہ جو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے ہمارا, وہ آخرہ اورینٹڈ ہونا چاہیے. اس پہ بہت میں بار بار فوکس کرتا ہوں. اس لیے اگر آپ نے کچھ پڑھنا ہی ہے نا تو کچھ ایسا پڑھیں جس سے آپ کا یقین بلڈ ہو. ٹھیک ہے نا, یقین کیسے بلڈ ہوتا ہے؟ صحابہ کی سٹوریز پڑھ کے یقین بلڈ ہوتا ہے, اللہ کے ناموں کے, اللہ کے ایٹریبیوٹس پڑھ کے یقین بلڈ ہوتا ہے, قرآنک سٹوریز پڑھ کے, انبیاء کی سٹوریز پڑھ کے کہ ان کو کتنا یقین تھا اللہ میں, کتنی مثالیں دیکھیں اللہ نے دی. کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم میٹر ہی نہیں کرتے. یقین کریں مجھے کئی لوگوں کے الفاظ یاد ہیں کہ وہ جب بھی ہم ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں, کوئی غمگین انسان آتا ہے تو وہ ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کے لیے میٹر ہی نہیں کرتے. اس پورے نظام میں اللہ کو پتہ نہیں خبر ہے ہماری کہ نہیں ہے. یہ اصل میں دیزم کا عقیدہ ہے نا, کرسچنس میں ایک برانچ ہے دیزم, ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے کائنات بنائی اور چھوڑ دی. تو یہ تو کفر ہے نا. اللہ تعالیٰ کا تو ایٹریبیوٹ ہے اللطیف. ابھی میں آپ کو اللطیف انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ اللطیف ہوتا کون ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ تو اپنے لوگوں کے بارے میں اتنا باخبر ہے اور اتنا پریسیجن کے ساتھ اللہ نے ایک ایک چیز کی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ابھی میں انشاءاللہ آپ کو اللطیف ریوزٹ کراتا ہوں ہوتا ہے. تو یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے میٹر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اور یہ کہ علم یجد کا یتیمن فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ, کہ اے نبی تم یتیم تھے, کیا اللہ نے تمہاری ٹیک کیئر نہیں کی؟ جیسے اللہ نے پاسٹ میں تمہاری ٹیک کیئر کی ہے تو فیوچر میں تمہیں چھوڑ دے گا. کیسے تم نے امیجن بھی کیسے کر لیا اللہ تعالیٰ سے ہی. تو اس لیے شیطان جو ہے, یاد رکھیں, ہمیشہ آپ کو اللہ کے بارے میں بدگمان کرتا ہے اور وہ یہ آپ کو کہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے تجھے چھوڑ دیا ہے, تو میٹر ہی نہیں کرتا اللہ کے لیے, وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں ہوپ ہی ہوپ ہے. اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس کی بہت سی حکمت ہے اس دیر کی. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آپ کو کیا ریمائنڈر دینا چاہ رہا ہے, آپ سے کیا آپ کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے, آپ کے کون سے سکلز کو باہر لانا چاہ رہا ہے اللہ. کئی مثالیں نیچر میں دیکھ لیں, کتنی مثالیں. بٹر فلائی کس طرح سے بنتی ہے, کبھی بٹر فلائی کی آپ تخلیق, بٹر فلائی پر کیسے نکالتی ہے, کیٹر پلر سے بٹر فلائی کیسے بنتی ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے اسے, کبھی اس پہ آپ پڑھیں. ایگل جو ہے وہ کس طرح سے اپنے پر نکالتا ہے, کبھی اس پہ ریسرچ کریں جب اس کے پر خراب ہو جاتے ہیں. تو کائنات کی ہر تخلیق اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ایفرٹ ہے, لیکن یہ کہ اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے, ہر ایک کو دیتا ہے. بہرحال اسے آگے ہم پڑھتے ہیں. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس طرح کے تلخ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے پڑتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیمار تھے رات کے لیے. یہ امام احمد بن حنبل نے ریکارڈ کیا ہے, تفسیر ابن کثیر سے میں کوٹ کر رہا ہوں. تو لیکن یہ کہ خاتون آئی, اس نے کہا جی کہ لگتا ہے تمہارے شیطان نے تمہیں فورسیک کر دیا, نعوذ باللہ. یعنی اس کا ماننا یہ تھا نا کہ قرآن شیطان کی طرف سے شاید, اور اسی نے فورسیک کر. تو پھر اللہ نے یہ صورت ریویل کی. دوسرا بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, ان میں بھی یہ ریکارڈ کی گئی حدیث, اور یہی ہے ان سب کا ویو کہ یہ اس موقع پہ ریویل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے, اور اللہ کے نبی کو یہ لگ رہا تھا کہ, یعنی لوگ کہہ رہے تھے نا کہ اللہ نے تمہیں فورسیک کر دیا, بلکہ یہاں تک کہ اللہ تم سے ہیٹ کرتا ہے, یہاں تک بھی ظاہر ہے کہ لوگوں نے کہا. تو بہرحال آئیڈولیٹرز جو تھے مشرکین, انہوں نے بھی یہی کہا کہ لگتا ہے محمد کا جو اللہ ہے, جو خدا ہے, اس نے محمد کو نعوذ باللہ نگیٹ کر دیا ہے, یا محمد کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. تو یہی ہے شروع کے الفاظ سورہ ضحیٰ کے. پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا, قسم ہے آفتاب کی روشنی کی, بائی دا فور نون, آفتاب کی روشنی کی قسم ہے. واللیل اذا سجا, اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. واللیل اذا سجا سے مراد ہے بائی دا نائٹ وین اٹ ڈارکنس. ما ودعک ربک وما قلی, نہ تو چھوڑ دیا تجھے
تیرے رب نے, اور نہ ہی وہ تجھ سے نفرت کرتا ہے, نہ ہی وہ ناراض ہے تجھ سے, نہ ہی اس نے چھوڑ دیا ہے تجھے. Your Lord has neither forsaken you nor hates you. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, and indeed the hereafter is better for you than the present. بلکہ آخرت تیرے لیے بہت بہتر ہے اس سے جو دنیا میں کرنٹلی تیرے پہ چل رہا ہے. تو دیکھیں, جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.